چونکہ پاکستان فرنٹ لین ہے اور ہم پاکستان کے فرنٹ لین پروونس ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پہ میں اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ملکن ڈویژن کی بات کروں گا۔ ہماری حکومت آئی، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، امن کی خاطر ہمیں ووٹ دیا۔ ہم سے قبل مولویوں کی حکومت تھی، MMA کی حکومت تھی، ہمیں ووٹ دیا، ہم مل بیٹھے اور ہم نے کہا کہ اس مرض کا علاج کیا ہے۔ ہم نے تشخیص کیا کہ مذاکرات، افہام و تفہیم، عدم تشدد، بھائی چارہ، پیار و محبت، اسی سے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ لہٰذا ہم نے مذاکرات کیے، امریکہ نے بھی مخالفت کی اور ہمارے ملک کے اندر مؤثر قوتوں نے بھی مخالفت کی کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں۔ آج ہمیں حکومت ملی ہے تو ہم لازمی بات ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کریں گے۔ بڑے لوگوں نے شور مچایا کہ یہ تو دہشت گردوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو موقع دے رہے ہیں۔ اور مذاکرات ہم نے کیسے کیے؟ ایسے نہیں کیے کہ ہمیں کسی نے ویلکم کہا اور ٹیبل ٹاکس ہوئے اور بڑے پیار محبت کی باتیں ہوئی۔ جب ہم گئے تو افراسیاب خٹک صاحب ہمارے بڑے تھے، میں ان کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کا ممبر تھا، ہم دو ہی تھے۔ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ دہشت گرد ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو میرے پیچھے بھی ایک خودکش کھڑا ہے اور افراسیاب خٹک کے پیچھے بھی ایک خودکش کھڑا ہے، اور دروازے پہ بھی ایک خودکش کی ڈیوٹی لگائی گئی اور بندوق تان کے ہم سے بات ہو رہی ہے۔ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، کوئی تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچے کہ میں کمرے میں ہوں، 3 خودکش ہیں اور بندوقیں ہیں اور ان کی نالی بھی میرے سینے پہ ہے، بات کروں تو کیسے کروں؟ قوم کی خاطر کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کو آگے آنا پڑتا ہے، اور ہم نے ڈٹ کر بات کی اور ہم نے تمام کے تمام مطالبات ان کے مان لیے امن کی خاطر، اس لیے کہ یہ ہتھیار رکھ دیں گے۔ لیکن جس دن ہم نے تمام مطالبات مان لیے، ہتھیار رکھنے کے بجائے انہوں نے منیر پہ حملہ کیا اور اعلان کیا کہ ہتھیار ہمارا زیور ہے، اور اپنے نظریات کو اس بندوق کے نالی پہ ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ لہٰذا اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں تھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے لوگوں کی جان و مال کا خطرہ ہو، ان کی تباہی ہو اور پھر ہم اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں۔ لہٰذا ہم نے سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کی، لیکن بات بتاتا چلوں کہ اس وقت ان کے خلاف کارروائی آسان تھی۔ کیوں آسان تھی؟ اس سے قبل دہشت گردوں سے لوگ محبت کیا کرتے تھے، لوگ کیا ہماری اپنی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنے کنگن سونے کے اتار کے ان کو اپنے گھر والوں سے چپ کے چندے میں دیا کرتے تھے کہ یہ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور ان درندوں نے اس سونے پہ بندوق خرید کے انہی کے بچوں کو مار ڈالا، انہی کو شہید کیا۔ لہٰذا دہشت گردوں سے لوگ محبت کیا کرتے تھے۔ ہماری مذاکرات کی وجہ سے یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں سارا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، سارے واقعات سنا رہا ہوں، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ لوگوں میں شعور اجاگر ہوا کہ یہ دہشت گرد اسلام کی خاطر نہیں لڑ رہے ہیں، یہ درندے ہیں اور یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر یہ اسلام کی خاطر لڑتے تو تمام مطالبات پورے ہونے کے بعد پھر کیوں انہوں نے
اختیار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شعور جو ہمارے پالیسی کی بنیاد پہ قوم کو ملا اور قوم نے لبیک کہا، ان دہشت گردوں سے جو محبت کرتے تھے ان سے نفرت کرنے لگے، یہ عوامی نیشنل پارٹی باچا خان، ولی خان، اسفندیار خان اور عوامی نیشنل پارٹی کی جیت ہے کہ ہم نے وہ سوچ دی۔ ہم نہ ہوتے تو شاید آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے، ہم مرتے کٹتے اور لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ لیکن ملکن ڈویژن میں جو کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے سینے گولیوں سے چلنی کیے، جنہوں نے ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت کو تاتار کیا، جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے پگڑیوں کو اچالا، جنہوں نے ہمارے مقبروں اور قبرستانوں کی توہین کی، جنہوں نے مسجد اور قرآن شریف کو شہید کیا، اس کے سوا ہمارے پاس کیا چارہ تھا کہ ان درندوں کو للکاریں اور ان کے خلاف میدان میں کھڑے ہوں۔ لہٰذا ہم نے فوج کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ڈٹ کر ہوگی، اور ہم بھی اس کارروائی میں فوج کا ساتھ دیں گے، چاہے ہم مرے کٹے لیکن ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں۔ 30 لاکھ سوات سے مہاجر ساری آئی ڈی پیز تو بن کے آئے لیکن ریکارڈ مدت میں واپس گئے۔ اور میں یہ واقعہ اکثر پشتوں میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک آئی ڈی پیز میں ڈیوٹی پہ تھا، تو وہاں پہ معمر خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا گرمی تھی، اس نے کہا کہ مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں چاہیے، مجھے سر چھپانے کے لیے چپر نہیں چاہیے، مجھے کھانے کے لیے روٹی نہیں چاہیے۔ میں تو اس دن کو پچھتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے کنگن بیچ کے کنگن ان کے حوالے کیے، چندہ ان کو دیا اور اس چندے سے اس نے بندوق خرید کے میرے بیٹے کو شہید کیا۔ لہٰذا صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ان درندوں کا خاتمہ کر کے ہمارے لیے حالات سازگار بنائیں کہ ہم اپنے گاؤں گھر واپس جا سکیں۔ لہٰذا ہم نے لوگ بہت کچھ کہیں گے، ملکن ڈویژن میں حکومت نام کی رہ گئی تھی، حکومت کی رٹ نہیں تھی، وہاں پہ فوج بھی اپنے لیے راشن نہیں لے جا سکتے تھے، زبردستی تو لے جا سکتے تھے لیکن دہشت گردوں کی اجازت کے بغیر یا لڑ کے بغیر وہ اپنے لیے کھانے کا راشن بھی نہیں لے جا سکتے تھے۔ عملی طور پہ ان کی حکومت تھی، انہوں نے عدالتیں قائم کر کے عورتوں کو کوڑے مارنے کی سزائیں سنائی، مردوں کو کوڑے مارنے کی سزائیں سنائی، اور مردوں کو قبروں سے اکاڑ کے پھانسی پہ لٹکا کے لوگوں میں وحشت پھیلایا۔ ایسی صورتحال میں لازمی بات ہے کہ اس ملکنڈ کے لیے ہم میدان میں نہ آتے تو کون آتا؟ باچا خان کا سپاہی اس میدان میں نہ آتا تو کون آتا؟ ولی خان کا سپاہی اس میدان میں نہ آتا تو کون آتا؟ اسفندیار، ولی خان اور عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر اس میدان میں نہ آتے تو کون آتا؟ لہٰذا ہم آئے اور ہم نے اس کارروائی کو آن کیا۔ لوگ بہت عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں، میں آج یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں، چلوں کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ جب فوج وہاں پہ مؤثر کارروائی نہیں کر رہی تھی تو حکومت کی سطح پہ ہم نے اس کی نشاندہی کی اور فوج سے کہا کہ اس کارروائی پہ ہمیں تحفظات ہیں، اور ہم میدان میں کمرے میں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، جب حکومت ہو، امیر حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ کے سربراہی میں ہمارا اجلاس ہوا، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں دہشت گرد نہیں مر رہے اور بے گناہ اور معصوم لوگ مر رہے ہیں، اس پہ ہمیں تحفظات ہیں۔ ہم نے تحفظات کا اظہار کیا، اور میں چونکہ خود ہی
ایک ترجمان کی حیثیت سے مجھے بریفنگ دینی پڑی، اور میں نے بریفنگ دیتے ہوئے تمام میڈیا سے یہی بات کی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ پاکستان کی تاریخ تو ذرا پڑھ تو لو، کوئی بھی مائی کا لال جو حکومت میں ہو وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ فوج کے خلاف اگر اس کو تحفظات ہو تو اس کے اظہار کر سکے؟ کوئی تاریخ سے واقف ہو تو بات ہو سکتی ہے،